الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مگر چونکہ یہ رواج میں آ چکی ہے اس لیے ہمیں یہ نعمت اب سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک عجیب بات کسی اللہ والے نے فرمائی کہ جب دل میں دنیا ہوتی ہے تو آدمی دنیا کی چیزوں کے ملنے کو نعمت سمجھتا ہے۔ اچھا مکان اللہ کی نعمت، اچھی دکان اللہ کی نعمت، اچھا کاروبار اللہ کی نعمت، اچھے کپڑے اللہ کی نعمت۔ اور فرمایا جس کے دل میں آخرت ہوتی ہے وہ آخرت میں کام آنے والے ہر عمل کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ کہ ایک نماز کی توفیق کا مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے۔ ارے میری تمہاری زبان صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ اتنا کہہ دے، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اور یہ کیا حیثیت رکھتی ہے، قسم خدا کی تو مرنے کے بعد پتہ چلے۔ آپ نے فضائل ذکر میں ایک حدیث پڑھی ہوگی، وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اصل میں، کہ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہو۔ لیکن اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ جنت میں آدمی اپنی جنت میں آرام کر رہا ہوگا اور اچانک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ایسی خوشبو والی ہوگی کہ پوری جنت کو معطر کر دے گی۔ وہ جنتی فرشتے سے پوچھے گا اجی یہ ہوا کہاں سے؟ تو وہ کہیں گے آپ کے اوپر کے درجے میں جو جنتی رہتے ہیں انہوں نے صرف اپنے بستر پر کروٹ بدلی ہے، اور کروٹ بدلنے کی وجہ سے ان کے بستر سے جو ہوا نکلی ہے یہ اس کی خوشبو ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ یا اللہ اس نے کتنے بڑے عمل کیے ہوں گے کہ اللہ اس کو ایسا مقام دیا۔ تو وہ پوچھے گا میرے اور اس کے عمل میں کیا فرق ہے؟ تو فرشتہ کہے گا اس کے اور آپ کے اعمال میں صرف ایک سبحان اللہ کا فرق ہے۔ اس وقت احساس ہوگا کاش ایک بار سبحان اللہ میں پڑھ لیتا تو میں بھی اوپر کے فلور پہ ہوتا، اور اوپر والا اوپر والے کو دیکھ کے للچا رہا ہو، اور اوپر والا اس کے اوپر والے کو دیکھ کے للچا رہا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزری۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا، یہ مجلس میں اللہ نے بٹھا دیا۔ نماز کا انتظار نماز کے حکم میں ہے، یاد رکھنا یہ حدیث ہے، انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کا انتظار بھی نماز کے حکم میں ہے۔ جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس وقت تک اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے، اور جب تک نماز پڑھنے کے بعد یہ بندہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج اللہ معاف کرے میری آپ کی عادت یہ ہو گئی ٹائم پہ مسجد میں آنا اور سلام پھیر کے، کوئی کام نہیں ہے باہر آپ کا، نہ کاروبار پہ جانا ہے نہ نوکری پہ جانا ہے، بس کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آدمی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھتا ہے، ہاں 1:30 کی ہے نا 1:25 کو نکلتے کیا ہے، ارے بولے ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو احساس ہونا چاہیے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، بہت پتے کی بات ہے، آج ماشاءاللہ مدارس خانقاہ اور تبلیغ کی محنت کی برکت سے امت میں اعمال تو زندہ ہو گئے، لیکن ان اعمال کا یقین ابھی تک امت کے اندر نہیں آیا۔
سمجھ میں نہیں گیا؟ عمل تو کر رہی امت، لیکن اس کو یقین نہیں اس عمل پہ مجھے کیا ملنے والا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور عمل ہے نا، عمل یہ تو کہتے ہیں ایک چیز ہے، اور یقین اس چیز کو رکھنے کا برتن ہے. اب میری بات سمجھو، ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے مظروف. مظروف اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر ظرف رکھا جاتا ہے. ظرف یعنی چیز. عمل ایک چیز ہے، عمل ایک چیز ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ ظرف ہے، ظرف. لیکن کوئی بھی چیز اس کے برتن کے بغیر وہ باقی نہیں رہتی. اس کو اور آسان انداز سے سمجھاؤں کہ آپ نے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکالا. سننا، اب دودھ نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس دودھ کے رکھنے کا برتن ہے تو وہ دودھ کیا ہوگا؟ بچے گا. آپ نے بڑی محنت سے شہد کی مکھیوں کے بیچ میں گھس کر شہد تو نکال لیا، لیکن اس شہد کو رکھنے کا اگر برتن آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ شہد کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا. ایسے اللہ معاف کرے دوستو، اللہ معاف کرے، عمل تو ہے لیکن اس عمل کو رکھنے کا جو برتن جس کا نام یقین ہے وہ نہیں ہے. اس لیے آج مسلمان عمل کر کے بھی پریشان ہیں. ہاں، عجیب بات میں بتاؤں آپ کو، ایک صاحب مجھے ملے، کچھ مسائل بیان کرنے لگے. اب ہم تو ٹھہرے تبلیغی، ہم کیا بتاوے وظیفے، ہم تو سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ بھئی فضائل اعمال کھولو. فضائل اعمال کے اندر فضائل نماز، فضائل نماز کے اندر صفحہ نمبر 7 اور اس 7 کے اوپر ایک چھوٹی سی حدیث، اور اس حدیث کے حوالے سے حضرت شیخ نے صلاۃ الحاجت کی نماز کی شکل کھینچی کہ 2 رکعت نماز پڑھو، وہ دعا پڑھو، اللہ سے مانگو. ہم تو یہی راستہ بتائیں. تو جیسے میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہنے کو بھی. انہوں نے فوراً کہا موسیٰ وہ تو پڑھ کے دیکھ لی، کچھ ہوتا نہیں. وہ تو پڑھ کے دیکھ لی، کچھ اور ہو تو بتاؤ. میں نے کہا اللہ معاف کرے، جب مسلمان کو اپنے عمل پر یقین نہیں رہے گا تو یہ مسلمان اپنے دین کی دعوت دوسروں کو کیسے دے گا؟ ہمارے مفتی فیضان صاحب مالیگاؤں والے وہ مثال دیتے ہیں، تاجر خود اپنی دہی کو کھٹا کہہ دے. ارے بولو، میرا دہی کھٹا ہے، میرا دہی کھٹا ہے، تو وہ بازار میں بیچ سکتا ہے؟ دہی کھٹا ہونے کے باوجود اس کو کہنا پڑے گا پورے کالوپور کے اندر میرے جیسا دہی تو کوئی دکان پہ نہیں. ارے کہنا پڑے نہیں کہنا تو اس کا دہی بکے گا. اب مسلمان پہلے سے کہہ رہا نماز پڑھ کے کچھ ہوتا نہیں، دعا کر کے کچھ ہوتا نہیں، صدقہ کر کے کچھ ہوتا نہیں. کیوں؟ کہ اس کا یقین ہے. ورنہ قسم خدا کی میرے دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہی وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے صحابہ نے براہ راست اللہ سے مددوں کو اتارا ہے. کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا. مرا ہوا کھچر ہے اور کھچر مر چکا ہے اور کھچر پر سامان بندھا ہوا ہے، اور ساتھی یوں کہہ رہے ہیں اس کو کھولو اور سامان نکالو اور ہمارے کھچر پہ رکھ دو. اب یہ مر گیا، اس کو کیا کریں گے؟ اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں نہیں جی تم آگے چلو، میں ابھی اس کو زندہ کر کے لے کر آتا. نہیں سمجھا؟ پہلے کہ ان کو آگے بھیجا کہ تم آگے جاؤ. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ایک ٹرین چھوٹ گئی تو دوسری ٹرین آئے گی. ایسا تو نہیں تھا نا کہ 12:20 کی چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، اب 12:40 کی پیچھے کھڑی ہے. وہاں تو ایک قافلہ گیا تو پتہ نہیں کئی دنوں کے بعد دوسرا قافلہ ملے. لیکن ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کا یقین کتنا اپنے عمل پر تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تم آگے چلو. وہ سارا قافلہ آگے گیا، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے صرف اتنا کہا یا اللہ اس کھچر کو تو قیامت میں بھی زندہ کرے، ابھی زندہ کر دے، میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں. وہ مردہ کھچر زندہ ہو گیا. میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں میرے جیسا اگر کوئی ہو تو میری زبان پہ یہ جملہ ہوگا کہ دیکھو تم لوگ کھڑے رہو، میں 2 رکعت پڑھ کے دیکھتا ہوں،
زندہ ہو جاوے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے کو لے جائیے بھائی، میرے کو چھوڑ کے نہیں جائے۔ یہ شک کی بات ہے۔ یہ وہ شخص بولے گا جس کو اپنی نماز پہ شک ہوگا، سچی کہتا ہوں، جس کو یقین ہوگا اس کے جملے الگ ہوں گے۔ ہاں، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا عمل کی حفاظت یقین کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑے عمل کے لیے ہم کو جمع کرنا ہے، جمعہ کی نماز، اور اس کے لیے نماز کا خطبہ اور اس کی جو فضیلتیں ہیں حدیثوں میں، اللہ اکبر، ہم بیان کتنی کریں، اصل میں اس چیز کا یقین ہمارے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ دوستو، آج امت کے جو حالات ہیں، دیکھو ایک بہت اہم بات پیش کرتا ہوں، آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پوری دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا؟ حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال 60 سال پہلے اس کی وجہ بیان اور اس کا علاج بھی بتایا، اسی کو میں تھوڑا تفصیل سے بتا دوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس امت کی پریشانی کی 2 وجہ، ایک ہے جہالت اور ایک ہے معصیت۔ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جہالت کس کی؟ دنیاوی اعتبار سے نہیں، دنیاوی امور میں تو ہم بہت بڑے عالم ہیں، کون سا کاروبار کرنا، کون سا مال کہاں سے اٹھانا، کتنے میں اٹھانا ہے نا، کس سے کیسی بات کرنا، اس معاملے میں تو ہمارا کوئی جواب ہی نہیں، ہم تو پوری مارکیٹ سنبھالنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یاد رکھو، دینی امور سے اور دینی امور کے آگے بڑھوں تو ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، ہم سب اللہ کی قدرت سے اور اللہ کی طاقت سے جاہل ہیں، سچی بات ہے، ہم سب کو پہچانتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے۔ حضرت معاذ صاحب اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، امت سب کو پہچانتی۔ آپ دیکھو بھینس کے اوپر محنت کرنے والا جو بھینسوں کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ بھینس دیکھ کر بتا دیتے کون سی ہے، اور اس کے تھن دیکھ کر بعض تو بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا دودھ دیتی، بولنا نہیں پڑتا ان کو۔ بلکہ ایک صاحب میرے ساتھ دعوت میں کھانا کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے وہ گوشت پکڑ کے کہنے لگے یہ جانور میں زخم تھا۔ میں کہتے کو یہاں کیسے پتا چلا؟ ارے بولے بچپن سے اپنا یہ دھندا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اتنے ماہر ہم کہ پکا ہوا گوشت دیکھ کر کہہ رہا ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی چیزوں پہ محنت کر کے دنیا کی چیزوں کو ہم نے پہچانا، اس کی قیمت پہچانی، اس کی طاقت پہچانی۔ ایک کبوتر پالنے والوں کو دیکھو، کبھی کبوتر پالنے والے کو دیکھو، کبوتر دیکھ کے جات بتائیں گا، یہ جات کا ہے، یہ جات کا ہے، کبھی تم نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ یہ 5,000 کی جوڑی، یہ 10,000 کی جوڑی، یہ 20,000 کی جوڑی۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنی صلاحیتیں کبوتروں کو پہچاننے میں لگائی، اس نے اپنی صلاحیتیں بھینسوں کے پیچھے لگائی، اس نے اپنی صلاحیتیں چپلوں کے پیچھے لگائی، تو ان چیزوں کا عالم ہو گیا، وہ ان چیزوں کو پہچانتا ہو گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے دوستو، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان نے اب تک اللہ کو نہیں پہچانا۔ آج ان حالات میں آپ کو ایک دم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، ان حالات میں ہم سب، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب اپنے دل سے اپنے اللہ سے مایوس ہو گئے۔ ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے؟ سچی بول، اب کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا، سب تو ان کے پاس ہے، یہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو نعوذ باللہ کہ اللہ فارغ ہو گئے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اس زمین پر امر تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اللہ فارغ نہیں ہوا۔ وقتی طور پر، میرا جملہ یاد رکھنا، وقتی طور پر
کسی کے ہاتھ میں کچھ آ جانے سے وہ اس چیز کا مالک نہیں ہو جاتا، مالک تو وہ اللہ ہی رہے گا۔ یہ مایوسی کو ختم کرو، یہ مایوسی کو ختم کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ان قریب حالات بدلنے والے ہیں، تو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ تم امت کو دھوکہ دے رہے ہو۔ لوگ عجیب بات، جبکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، 1400 سال کی تاریخ آپ دیکھو، یہ تو چھوٹے موٹے حالات ہیں، اس سے بڑے بڑے حالات سے یہ امت گزری ہے۔ ارے گزری نہیں گزری، وہ بغداد دیکھو، وہ رشیا دیکھو، یہ سب ہمارا علاقہ تھا۔ حالات سے گزرنے کے بعد اللہ نے پھر اٹھایا ہے اور ایسا چمکایا ہے کہ پوری دنیا حیران ہے۔ ہاں، اور یاد رکھنا ایک بات تو کان کھول کے سن لینا کہ پاپ کا گھڑا جب بھرتا ہے تو پھوٹتا ضرور ہے، پھوٹتا ضرور ہے۔ مظلوم کی بدعا سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو کہا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا۔ مظلوم کی بدعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب؟ تو کیا اللہ آج کا ظلم نہیں دیکھ رہے؟ ارے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ظالم کا ظلم حد سے بڑھ چکا، لیکن یاد رکھو اللہ اللہ ہے، اور اللہ رب العزت سب جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا۔ آپ اس میں دخل نہ دو، آپ اس میں دخل نہ دو۔ اللہ نے جو نظام چلایا بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک صاحب کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت اگر سب کو مالدار کر دیں تو کتنا اچھا، غریب کتنے پریشان ہیں دنیا میں۔ اللہ میں اگر کیا جاتا ہے، ارے سب کو دے دو 10 کروڑ، کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں کے خزانے تو بہت بڑے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ تھی۔ تو ایک مرتبہ رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ پوری دنیا کے انسان کروڑ پتی ہو گئے، سب کو اللہ نے مال دے دیا۔ پھر اس کے گھر میں اناج ختم ہو گیا خواب میں، تو یہ اناج لینے کے لیے دکان پر گیا تو دکان پہ تالا، دکان پہ۔ اب دکان کے اوپر مالک تھا، اس کو آواز دیا، بھائی صاحب ذرا دکان کھولو۔ تو وہ نیچے آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نہیں جی میں نے تو دکان بند کر دی، اللہ نے میرے کو بہت دے دیا، اب کیا ضرورت دکان چلانے کی۔ اب گھر کی دیوار ٹوٹی، معمار کو ڈھونڈنے نکلا، معمار سے ملا، بھائی صاحب ایک دکان ایک دیوار بنانی ہے۔ بولے نہیں میں نے تو چھوڑ دیا نا تعمیر کا کام۔ کیوں؟ اللہ نے بہت دیا، بولے اپنے کو بھی 50 کروڑ ملے۔ گھر میں نوکر جو کام کرتا تھا اس نے صبح میں آ کے اعلان کر دیا خواب میں کہ صاحب میں تو مالدار ہو گیا، اب میں تو یہاں کام نہیں کروں گا، تمہارے کپڑے تم دھو، تمہارے برتن تم دھو۔ اب جیسے آنکھ کھلی خواب میں سے تو لکھا ہے کہ سیدھے سجدے میں گرا کہ یا اللہ تو نے جیسا رکھا برابر ہے، باقی تو سب گڑبڑ ہو گیا۔ اس لیے بس سمجھو اس وقت کے جو حالات ہیں تم جانتے ہو، میں جانتا ہوں، تو کیا میرا اللہ نہیں جانتا؟ اور اللہ ایک ایک بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، کیا وہ برداشت کر رہے ہیں؟ کیا وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ سوچو تو صحیح۔ ہمارے مولانا مستقیم صاحب ان حالات کے بارے میں ایک بہت موٹی مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کو ماں کہہ کر نہیں پکارتا تھا، ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کو ماں کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ اب ایک عورت کی سب سے بڑی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اس کو کیا کہے، اماں۔ عورت جو ہے نا اماں سننے کو ترستی ہے، اور حقیقت میں ماں کی ممتا ماں ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ کو بہت سمجھایا، بیٹا تم میرے کو اماں بولو، بولے میں تم کو اماں بولوں گا نہیں۔ بہت سمجھانے کے بعد آخر میں نہیں مانا تو مولانا مستقیم صاحب بستی کے جو ذمہ دار ہیں، ابھی ماشاءاللہ بیمار ہے گھر پر بیچارے، پوری زندگی انہوں نے نظام الدین میں گزاری ہے، ان کا یہ واقعہ قصہ تھا، یعنی مثال دی۔
تو اس ماں نے کیا کہا، بچوں کو جمع کیا، محلے کے بچوں کو، سننا، اور سارے محلوں کے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میرا بچہ آج مدرسے سے آوے تو تم سب مل کر اس پہ حملہ کرو اور اس کو مارو۔ کیوں؟ بولے اس وقت تک مارو جب تک وہ مجھے نہ پکارے۔ اب ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، بچوں کو تو موقع مل گیا ہاتھ صاف کرنے، اور سب فیلڈنگ لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کھڑے ہو گئے؟ آ جا بیٹا آج۔ اب جیسے بچہ آیا پکڑ کے مارا، پہلے تو اس نے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کی، لیکن کتنا بچتا بیچارہ۔ آخر میں جب مار کھا لیا تو جب دیکھا کہ اب میرے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس نے کہا اماں بچاؤ، اماں بچاؤ، اماں بچاؤ۔ جیسے اس کی زبان سے اماں نکلا، فوراً بچوں کو تو اشارہ تھا، فوراً اماں دوڑتی ہوئی آئی، بچے ہٹ گئے اور اماں نے گلے سے لگا لیا۔ مولانا مستقیم صاحب کہتے ہیں قسم خدا کی آج امت محمدیہ کا یہی حال ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے اپنا تعلق صحیح کرو، اب تم نہیں کرتے ہو تو حالات لاتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے 4 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور 5ویں چیز اللہ معاف کرے والد صاحب کہتے تھے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا۔ کیا اتارا؟ ایک پڑھتا ہے نا تو مسجد بھر جائے۔ ابھی کل میں نوساری سے آیا، نوساری پورا پانی میں، اور لوگ واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھ رہے ہیں نستغفر اللہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے کہا جب کرنا تھا تب نہیں کیا، اب کرو۔ تمہارے کو کروانے کے لیے تو اللہ نے ڈالا ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے بعض اعمال کا مزہ تمہیں چکھاتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ۔ ہمارے عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے آ کے کہا حضرت فساد ہو گیا، حضرت نے فرمایا حالات تو ہے، پریشانیاں تو ہے، مصیبتیں تو ہے، لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ان حالات کو دیکھ کر بھی بدلنے کو تیار۔ مسجدیں بند تھی تو دروازے پہ کھڑے رہ کے جھگڑا کرتے تھے، ارے ٹھیک ہے نہیں 5 سے زیادہ نہیں آئیں گے، تو جھگڑتے تھے لوگ۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے نا، کسی کے باپ کی مسجد تھوڑی ہے۔ اب کھل گئی بھائی، تو بولے اب تو دکان پہ ہے۔ اس کے لیے ایک چیز سمجھ لو دوستو، سب سے بڑی وجہ آج پریشانی کی یہ ہے کہ آج ہم اللہ سے جاہل ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج معرفت ہے، پہچان۔ ہم اللہ کو پہچانے، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ساری مخلوق مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ سچی کہتا ہوں، ہمارے دلوں میں جو اللہ کا غیر بسا ہے اس کو نکالنا پڑے گا، اور اس کو نکالنے کے لیے اللہ کی بڑائی کو بولنا پڑے گا۔ ہاں جب تک تم اللہ کی بڑائی کو نہیں بولو گے اللہ کا غیر دلوں سے نہیں نکلے گا۔ اللہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں کہ تمہاری میری دماغ کی ساری طاقتیں لگ جائیں اور تم اور میں سب اللہ کی طاقت کو سوچتے ایک مقام پر پہنچو جہاں پر میری تمہاری سوچنے کی طاقت ختم ہو جائے اور میری تمہاری عقلیں اور میرا تمہارا دماغ جواب دے دے۔ قسم خدا کی میرے اللہ کی بڑائی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ جتنے درخت قلم بنا دو، جتنے پانی سیاہی بنا دو اور اللہ کی بڑائی لکھو، قسم خدا کی تم اللہ کی بڑائی نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اتنے بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ زمین اور آسمان تمہاری بات نہ مانے تو؟ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے صرف ایک جواب دیا، خاموش کر دیا، کہا اے موسیٰ اگر یہ زمین اور آسمان میری بات نہ مانے تو میں ان پر ایک جانور چھوڑوں گا، وہ جانور ایک لقمے میں 7 آسمان اور زمین کو نگل جائے گا۔ یا اللہ وہ جانور کہاں ہے جو 7 زمین آسمان کو نگل جائے؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہماری چراگاہ میں، ہمارے گراؤنڈ میں چر رہا ہے وہ گراؤنڈ کہاں ہے؟ تو وہ گراؤنڈ ہمارے علم میں ہے۔ یہ تو سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہاں جیسے مرغی کا بچہ مرغی کے انڈے میں رہتا ہے نا، تو وہ انڈے کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس کو سمجھاؤ بھائی صاحب یہ انڈا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے کروڑوں انڈے والی دنیا ہے۔ ایسے ہم کہہ رہے ہیں یہ زمین آسمان کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑی جنت ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فجر کی نماز میں بھی پڑھی مول صاحب نے کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اللہ نے خزانہ غیب میں رکھا ہے تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایسے ہیں دوستو، اس اللہ کی طاقت کا یقین اپنے دلوں میں بٹھاؤ۔ کبھی دل میں یہ بات نہیں لانا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت ہے۔ سچی کہتا ہوں، بقول مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہ میں ایک مرتبہ اپنے بیان میں بہت جذبات میں یہ جملہ کہہ گئے، بہت جذبات میں یوں کہا، سنو مسلمانوں، اگر تمہارے سروں پر بندوق کی نالیں رکھ دی جائے اور تم کو توپ کی نالیوں پر بٹھا دیا جائے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری موت نظر آنے لگے، اس لمحے اور اس موقع پر بھی اگر تمہارے دلوں میں کہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت ہے تو تم مشرک ہو۔ یہ جملے تھے ان کے، تم مشرک ہو۔ قسم خدا کی پورا زمین اور آسمان میرے اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور جس دن وہ اللہ چاہے گا حالات کو بدلنے کے لیے دیر نہیں لگتی، دیر نہیں لگتی اس کو۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دیری نہیں ہے، اس کا ارادہ وجود ہے۔ اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے، سنو، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتی۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا درجہ حدیث نبوی سے زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے وہ بات جو اللہ نے کہی مگر قرآن میں نہیں، نبی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلی، وہ پیاری حدیث قدسی میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو بھی ارادہ کرتا ہے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، ہوتا وہ ہے جو میرا ارادہ، تو اپنے کاموں کو میرے حوالے کر دے، میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا، اگر تو نے اپنے کاموں کو میرے حوالے نہ کیا تو اس میں مشقت ڈال دوں گا، اور آخر میں ہوگا وہی جو میرا ارادہ، آخر میں تو وہی ہوگا۔ پوری فرعون کی طاقت، اس زمانے میں فرعون کی فوجی طاقت سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قوت والی طاقت، پوری طاقت کے ساتھ فرعون اترا ہے کہ موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ موسیٰ بھی پیدا ہوگا، موسیٰ بڑا بھی ہوگا، اور موسیٰ ہی تیری ہلاکت کا سامان بنے گا۔ کہتے اس ایک بچے کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل ہوا ہے، اور 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو اس نے مارا ہے، لیکن میرا اللہ اللہ ہے، اس اللہ نے پیدا بھی کیا، اور پیدا کر کے چھپا کر نہیں، چھپا کر نہیں، کہتے اسی کے محل میں پالا ہے اور اسی کے گود میں پالا ہے۔ اور مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب فرعون موسیٰ کو گود میں اٹھاتا تھا، چھوٹے سے بچے، ناسمجھ بچے گود میں اٹھاتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی داڑھی کھینچتے تھے اور تھپڑ مارتے تھے۔ وہ آسیہ کو، اپنی بیوی کو کہتا، دیکھ دیکھ یہ مجھے مار رہا ہے، یہی بڑا ہو کر موسیٰ بنے گا۔ آسیہ کہتی تمہارے دماغ پہ تو موسیٰ سوار ہے، کہ اللہ پالتے ہیں اور غالب کر کے پالتے ہیں۔ ہاں نہیں کہتے نا ہماری جگہ وٹ سے رہنے کا، ایسا اللہ بھی وٹ سے پالتے ہیں، چھپا کے نہیں غاروں میں، نہیں نہیں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔
قسم خدا کی آج بھی اگر مسلمان اپنا تعلق صحیح کر لیں تو ان حالات کو بدلنے میں سیکنڈ نہیں لگے گا۔ ابھی کسی نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی، بڑی پیاری ویڈیو، کسی نے کہا کہ 2021 تک تو بول رہے تھے 2031 تک صاف ہو جائیں گے، تو ان کو بڑا بہترین جواب دیا، یوں کہا 1400 سال پہلے بدر میں بھی آئے تھے صاف کرنے، ارے آئے تھے کہ نہیں آئے، اور 20 سال پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں بھی آئے تھے، دیکھ لو انجام۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 14ویں پارے کی آیت ہے، ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو، یہاں قرآن بھی مراد ذکر سے، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ جب قرآن کی حفاظت تو قرآن والے کی بھی پیارے نبی نے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی، اس میں 2 کیا تھی کہ اللہ میری امت پر ایسا کوئی عذاب مت بھیجنا جس سے پوری امت ختم ہو جائے، اور ایسا کوئی دشمن مت مسلط کرنا جو میری پوری امت کو ختم کر دے۔ جب اللہ نے یہ دعا قبول ہی کر لی ہے تو پھر دنیا کی کون طاقت ہم کو دنیا سے ختم کر سکتی ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ نہیں مسلمانوں گھبراؤ نہیں، یہ بات الگ ہے کہ آج جتنے حالات ہیں یہ میری بدعمالی کا نتیجہ ہے، سچی بات تو یہ سچی ہے۔ یہ رمضان 2 سال کے بعد ایسا رمضان کی مسجدیں کھلی ہے، اعمال کرنے کی آزادی ہے، اللہ معاف کرے پھر بھی ہمارے بھائی مسجد میں آنے کو تیار نہیں، سچی کہتا ہوں۔ میں سہروزہ جماعت لے کر گیا، اس میں 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ مول صاحب آج 12واں یا 13واں روزہ ہے لیکن ہم نے نہ شراب پینا چھوڑا نہ نشہ کرنا چھوڑا، بس آپ کی برکت سے ہم آ گئے ہیں، ہمارا آج تو جمعہ کے دن تو روزہ نہیں ہے، ہم دوپہر میں باہر جا کے کھا لیتے ہیں، کل سے انشاءاللہ روزہ رکھیں۔ یہ میری کارگزاری۔ اب بتاؤ 2 سال تک مسجدیں بند تھی، گجرات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اب 2 سال کے بعد ایسا رمضان ملا ہے، عبادت کا موقع ہے، تراویح کا موقع ہے، اور پھر بھی ہم اپنی حالت کو نہ بدلیں تو اس میں ذمہ دار ہم ہیں کہ اللہ ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے دوستو، ایک تو جہالت کو ختم کرو، اللہ کو پہچانو، اور جہالت کی وجہ سے جو معصیت میں ہم پڑے ہیں، دیکھو دوسری وجہ معصیت ہے یعنی گناہ، اور گناہ کی وجہ بھی جہالت ہے، کیونکہ جب آدمی کسی کو نہیں پہچانتا تو اس کی نہیں مانگتا ہے کہ نہیں؟ ایک آفیسر ہے سادے لباس میں آ گیا، آپ نے اس کے ساتھ اڑی توڑی بات کر دی، لیکن جب معلوم پڑا کہ یہ تو وہ ہے تو کہ سر معاف کرنا میں تمہیں پہچانوں نہیں، میں تمہیں اوڑکھو نہیں، اوڑکتے تو آوی بات نہیں کر ہوتی کہ نہیں بات۔ اب اللہ کو نہیں پہچانتے تو اللہ کی نافرمانی پر ہے، جبکہ دیا اللہ نے سب کچھ، کھا رہے اس کا، پی رہے اس کا۔ اللہ خود کہتا ہے انسانوں اور جناتوں، اگر تم کو ہماری بات نہیں ماننی ہے تو نکل جاؤ نا ہماری زمین آسمان سے باہر، کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، ارے کہاں جاؤ گے تم چھوڑ کے؟ جب پیدا ہوئے تو نہ ہاتھوں میں طاقت تھی، نہ پیروں میں طاقت تھی، نہ آنکھوں میں طاقت تھی، نہ زبان بول سکتی تھی، نہ کان سے سننا ہو رہا تھا کہ کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، ہم نے تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دی، ہم نے تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دی، ہم نے تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، ہم نے تمہارے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، اور تم جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچ گئے اور جوانی کے نشے میں تم مخمور ہو گئے تو تم اس پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے ہی بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ علاقے کے ڈی ایس پی کے فون پر ڈی ایس پی کے آفس میں حاضر مت ہو، دیکھو وہ اپنا پاور تم کو بتائے گا۔ اور یہ زمین اور آسمان کا مالک اور زمین اور آسمان کا خالق اور تمہیں اور مجھے ماں کے پیٹ میں پیدا کرنے والا اللہ اپنے منادی کے ذریعے سے بلا رہا ہے، یا للصلاح یا للفلاح، اور ہم اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے، ہم کس کے ساتھ بغاوت کریں؟
کس کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہو پریشان ہے، تو پریشان نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ابھی حضرت کی ایک چھوٹی سی کلپ آئی. آج جتنا ہماری مارکیٹ میں مندی اور مارکیٹ میں پریشانی اور مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں اگرانی کے مسئلے جتنے کھڑے ہیں، اس کی وجہ حضرت کی زبان سے سنا کہ یہ سب کچھ تمہاری نمازوں کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں تو ایسی پڑھتے ہیں کہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر. حدیث ہے کہ جو آدمی نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے وہ نماز آسمان پر جاتے ہوئے نمازیوں کو بدوا دیتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اسے اللہ کی حفاظت دے، اس کو اللہ کی پناہ. اس لیے اللہ کے واسطے معصیت یعنی گناہوں سے توبہ اور اطاعت والی زندگی اختیار کرو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرو. میں سچی کہتا ہوں سارے مسائل کا حل اللہ کی فرما برداری ہے. اگر تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے اور تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کی رضامندی اپنی نعمتیں بن کر دنیا میں مظہر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کی ناراضگی اللہ کا عذاب بن کر اترتی ہے. سچی کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانو. وہ بہت بڑی قدرت والے ہیں، بہت بڑی طاقت والے ہیں، ان کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وہ جب چاہیں گے جب اس ملک کے اور اس دنیا کے حالات کو بدل دیں. اور جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، بس ان قریب چند دنوں کے صبر کی بات ہے، چند دنوں کے صبر کی بات ہے. پوری دنیا میں اللہ انقلاب لانے والے ہیں، لیکن کس کو ذریعہ بنائیں گے اب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایک تو اللہ کے فرما بردار بنو، دوسرا اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرو. اللہ کے واسطے ایک پلیٹ فارم پر آؤ. ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری جنت ایک، ہماری منزل ایک. پھر یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو کھڑا کر کے اختلاف کرنا یہ تو اچھی بات ہے. ایک صاحب مجھ سے آ کے کہنے لگے یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے کہ یہاں ہاتھ باندھنا چاہیے. میں نے کہا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے وہ کہاں باندھے گا؟ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہوگی. تم کہیں بھی باندھو نا بھائی، پڑھتے کہ نہیں؟ نماز پڑھو. آپ سمجھے مسئلے کا حل. حضرت جی کے پاس ایک آدمی آ کے کہا کہ یہ ہمارا اختلاف چل رہا ہے. بولے کیا اختلاف ہیں؟ بولے یہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں گشت جہاں سے شروع ہو وہاں واپسی پہ آ کے استغفار پڑھیں، اور یہ دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں جہاں آخری ملاقات ہو وہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے آویں. تو ہم یہ پوچھنے آئے کہ صحیح کہاں ہے، کیا ہے؟ حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، بھائی صاحب آپ جہاں گشت ختم ہو وہاں سے استغفار پڑھ لیں اور آپ جہاں سے شروع ہوا وہاں سے پڑھ لیں، مگر گشت دونوں کریں. پھر حضرت نے بیان میں کہا کہ ایک مسجد بن رہی تھی اور اس مسجد کے اندر ایک اختلاف ہو گیا، ایک مینارہ بنانا ہے، دو مینارہ بنانا. اب ایک پارٹی ہو گئی کہ ایک مینارہ بنے، دوسرے نے کہا دو بنے. اب اختلاف اتنا ہو گیا کہ لوگوں نے فیصلہ کر دیا پہلے اختلاف ختم کرو بعد میں مسجد میں نماز ہوگی. نماز سے اس کا کیا لینا دینا؟ اس لیے میرے دوستوں اصل تو محنت ہے، اصل تو کام ہے، اصل تو دین ہے. اور جتنے مسلک ہیں نا، جتنے مسلک، ہر مسلک والوں کے پاس اپنی اپنی حدیثیں ہیں. ہمیں کیا حق ہے کسی کا اختلاف کرنے کا؟ اس کے لیے اللہ کے واسطے میری ایک آخری گزارش ہے کہ ایک تو اللہ کو پہچانو، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو، اور ایک امت بن کر. جیسے پورے بدن میں ایک عضو میں درد ہوتا ہے، اب جیسے میرے انگوٹھے میں لگا ہے دیکھو درد ہوتا ہے تو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، ایسے ایک مسلمان بھی کہیں پریشان ہے تو ہم سب اس کے لیے بے چین ہوتے ہیں. یہ ہم سب، کیونکہ ابھی یہ پانی اور ریل اور یہ باڑھ جو آئی ہے اس میں ایسے واقعات سامنے آئے. میں یہاں بیٹھ کے بیان کرنا نہیں چاہتا کہ بعض مسلک والوں نے کہا کہ ہم دوسرے مسلک والوں کی مدد نہیں لیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بہت گندی بات ہے کہ ایسے موقع پر بھی ہماری نفرتیں ظاہر ہو.
بلکہ ہم سب مل کر رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔